الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الہمزہ. جو حضرات کافی وقت سے میرے ساتھ جڑے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایک اپنا طویل گروپ جو کہ سورۃ التکویر سے شروع ہوا تھا اور اللہ کے حکم سے ہم نے اس کو ختم کیا سورۃ التکاثر تک کے لے کے. اس کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کہ 16 صورتیں آئی تھیں. اس ٹائم میں گن نہیں رہا مگر تقریباً 16 صورتیں، یعنی کہ 4 صورتوں کے 4 گروپ بنے تھے جن کو ہم نے ایک مکمل کیا ان گروپ کی شکلوں کو، تاکہ ہر لحاظ سے ہر اینگل سے ہمیں یہ علم ہو جائے کہ انسان کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے یا اختیار کرے گا اپنے رب کے احکامات کو نہ ماننے میں یا جھٹلانے میں یا ان کو کسی بھی لحاظ سے ان کی توجیہ کرنے کے لیے. تو بڑی بلند صورت، بڑی بلند اپنا انسان کی سب سے بڑی غفلت سے شروع ہوئی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی غفلت کہ وہ فرشتوں کو نہیں مانتا تھا. تو سورۃ التکاثر سے یہ ایک مضمون شروع ہوا تھا. پچھلی دفعہ اللہ کے حکم سے ہم نے گروپ مکمل کرنے کے بعد میں نے اس چیز پر غور و فکر کیا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز نہ مجھ سے رہ جائے کہ جیسے ہی مضمون اپنا رخ بدلے، کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا آسان الفاظ میں کہ یہ 16 صورتوں کا جو گروپ ہے یہ بالکل اس ریڑھ کی طرح ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک ریڑھ ہوتی ہے تو اس کا ایک حصہ ایک پلڑے پہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ دوسرے پلڑے پہ ہوتا ہے. تو وہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا سورۃ البینہ دوسرا حصہ اور سورۃ التکویر ایک حصہ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سورۃ الاعلیٰ بھی، مگر یہ گروپ تکویر سے شروع ہوا تھا جس کا میں نے محنت کر کے اس کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. یہ تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو صورت ہے یہ کہہ لیں کہ ہم کوئنسیڈنٹلی یا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کی ایک برکت کا ایک بڑا اہم موضوع میرے سامنے آ گیا کہ مجھے اس کے بعد سورۃ العصر کے بعد سورۃ التکاثر سورۃ التکاثر سورۃ الہمزہ واضح ہو گئی میرے لیے. یہ بھی ایک گروپ کا ایک حصہ بن رہی ہے. انسان کی نفسیاتی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی شکل کو یا کسی نہ کسی ہستی کو اپنا استاد مانتا ہے. شکل کی بات اس لیے کی کیونکہ شاید وہ اس سے نہ ملا ہو، تو مگر وہ اس کو مانتا ہو، اس کی کتابیں پڑھتا ہو، اس کی تفاسیر پڑھتا ہو، ان کے مطالعہ کو پڑھتا ہو، پر ملا تو نہیں، پر شخصیت کو تو جان گیا. تو ہر انسان نے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی شکل میں استاد ضرور رکھا ہوتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا گیا ہو، وہ اس کے لیے استاد کی اہمیت رکھتا ہے. ماں باپ نے کچھ سکھا دیا، ماں اس کی اپنی ایک
اخلاقی لحاظ سے استاد ہے، باپ اپنے لحاظ سے اخلاقی استاد ہے. اسی طرح دنیا میں آیا کوئی کاروبار کر رہا ہے ایکس وائی زیڈ، جون سا کاروبار کر رہا ہے اس کاروبار کا بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوگا جو اس کو سکھا رہا ہوگا. ان تمام استادوں سے اوپر ایک انسان کا بلند اخلاقی، اس کے جسم سے اندر جو روح ہے اس کا ایک استاد اوپر بیٹھا، وہ ہے آپ کا اپنا رب، جس نے تمام مطالعہ کی شکل، تفاسیر، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے انسان میں پیدا ہونے والی خباثت کو، تمام چیزوں کو، اور اس کے بدلے ملنے والی سب سے بہترین نعمت یعنی کہ جنت، اور اگر نہ مانے تو اس کی سزا جہنم، دونوں چیزوں کا مطالعہ واضح طور پر قرآن مجید میں لکھ کر ہمارے حوالے کر دیا، اور اس کو جامعہ شکل پہنائی گئی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کی تجربہ ہے اور ایک میرا تجربہ ہے، یعنی کہ ایک آپ کی سوچ ہے، ایک آپ کا تجربہ ہے، ایک آپ کا مشورہ ہے، ایک آپ کی سوچ ہے، ایک میرا تجربہ ہے، میری سوچ ہے جو میں دھکے کھا کے سیکھا یا میں نے مار کھا کے، ایک تمہارے رب کا مشورہ ہے جو تمہیں ہر لحاظ سے بتا رہا ہے. جیسے ایک انسان کو کھانسی ہے تو ڈاکٹر اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صرف جان کے کر رہا ہے یا بلا وجہ کر رہا ہے، وہ یہ جان جائے گا کہ اس کو کوئی بیماری ہے تو وہ اس کا علاج کرے گا، سب سے پہلے اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا. اسی طرح ہمیں جو انسان میں مختلف خرابیاں نظر آتی ہیں وہ خرابیاں نہیں ہیں، وہ بیسکلی بیماریاں ہیں جو ان کو لاحق ہو گئی ہیں. ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ان بیماریوں سے ان کو دور کرنا. پہلے ان بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں گے تو دور کریں گے نا، ہمیں پتہ ہوگا تو اس کو کوئی بیماری ہے کہ نہیں، ورنہ ہم کہیں گے یار یہ تو بندہ ہی ایسا ہے. ان بیماریوں کو سمجھانے کے لیے جس کو بولا جاتا ہے نفسیاتی خرابی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی مختلف نفسیاتی خرابیوں کو واضح کر دیا. اس وجہ سے سورۃ الہمزہ کو میں نے سلیکٹ کیا اس مقصد کے تحت کہ ایک اور آخری نفسیاتی خرابی میں وہ بھی بیان کر دوں. ان جوڑوں میں انسان کی بہانے، جسے ہم بولتے ہیں آسان الفاظ میں بولوں تو یہ جو گروپ میں نے 16 صورتوں کا کمپلیٹ کیا، اس میں میں نے انسان کے ہر لحاظ کے بہانوں کو کلیئر کر دیا. وہ کہتا ہے کہ یہ مجبوری تھی، یہ فلاں بہانہ تھا، وہ جو بھی بولے حقیقت میں وہ بہانہ تھا، کیا وجہ تھی وہ بھی موجود ہے. سورۃ التکویر، میں چھوٹی چھوٹی بات اس لیے واضح کر دوں کیونکہ اس صورت کی اہمیت کیا ہے یہ ساتھ بیان ہو جائے گی. سورۃ التکویر کے اندر بتایا گیا کہ وہ فرشتوں کو نہیں مانتے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے. کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر بہت بڑی خرابی تھی. سورۃ الانشقاق، وہ بہانے ڈھونڈتے تھے، رب کو تو مانتے تھے پر رب کی نہیں مانتے تھے. سورۃ المطففین، ایک اور خرابی کہ وہ رب کی ماننے کے بجائے اس کے اوپر اپنے معاملات کو تھوپتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہونا ہے. پھر سورۃ الطارق، پھر سورۃ البروج، اور پھر سورۃ الاعلیٰ، پھر بتائی گئی وہ بلندی کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر خرابی سورۃ الفجر، جو تم حج کے زمانے میں عرب کے لوگ جوا کھیل کر صدقات کرتے تھے، صدقہ تو کرتے تھے پر جوئے کی شکل میں کرتے تھے. پھر سورۃ البلد، جو آج کل انسان مانگتا ہے، کہتا ہے، آج کا مشاہدہ ہے، سب کہتے ہیں اتنی مشکل، اتنی پریشانی، میں تو ہو گیا ہوں 60-70 سال کا، اب بھی اتنی پریشانی، میں تھک گیا ہوں. لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اے انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے مشقت میں ہی، تیری تقدیر میں لکھ دی ہے مشقت. اور اب اس مشقت کو کرتے 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 عامل اپنے رب سے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ سب آسان ہو گیا تو پھر لا اقسم بہذا البلد غلط نہ ہو جائے. ہم غلط ہیں، ہم جھوٹے ہیں، میرا رب نہیں جھوٹا، میرا رب کا قرآن نہیں جھوٹا. ہم نے پیدا ہی تجھے مشقت کے لیے کیا ہے. تو سوچتا ہے 60 سال کا ہو گیا ہے، جوان تیرے بچے ہو گئے، اب تیری مشقت ختم، اب تجھے کوئی اور مشقت دی جائے گی. پھر اسی طرح ایک تمام باتوں کے بعد پھر کلائمیکس پہ بات پہنچی. آخر بچے کو ڈرانے کے لیے استاد سوٹی تو دکھاتا نا کہ باز آ جا، یہ پڑ جائے گی تجھے. وہ سوٹی صرف نظر آتی،
وہ سوٹی کی ہوا سے جو آوازیں آتی ہیں، القاریات ملقاریہ، یہ بات کلائمیکس پہ پہنچ چکی ہے۔ سورۃ الہمزہ انسان کی اب کچھ نفسیاتی خرابیوں کو بھی بیان کر دیا، ان کو بیان کیا جائے۔ اس کے اندر میں نے سورۃ العصر کو سکپ کیا ہے، چھوڑا ہے۔ میں توفیق مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، انشاءاللہ میں سورۃ العصر کو بھی مکمل کروں، پر سورۃ العصر پڑھنے میں، ترجمے میں اور اس کی تعداد میں حجم کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، پر یہ وہ واحد صورت ہے جس کے اندر پورا قرآن سماج ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا مطالعہ، اس کا مشاہدہ تھوڑا مشکل ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، پر میں کوشش کر رہا ہوں، پر اس کے لیے مجھے بہت تفاسیروں کو پڑھنا پڑے گا اور تھوڑی بات کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ والعصر یہ میں سمجھا سکتا ہوں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے لیے مجھے تقریباً 10 سے 12 مشاہدے کرنے پڑیں گے تفاسیر کے، کیونکہ یہ بہت ٹرائنگل کی باتیں ہیں، ورنہ بات سمجھ میں نہ آئے، ورنہ الفاظوں کے لحاظ سے تو آپ بھی ترجمہ پا لیں گے۔ تو سورۃ الہمزہ ایک بہت اہم صورت ہے، اور اس کے بعد آخری صورت سورۃ العصر کے بعد آخری صورت سورۃ الہمزہ۔ یہ آخری صورت اس لیے میں نے بولا ہے، اس کے بعد ایک چیپٹر پورا ہی بدل ہے۔ سورۃ الفیل، سورۃ لیلافی قریش، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ القل یا ایھا الکافرون۔ پھر یہ تمام صورتیں بیسکلی آخری صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اس پہ چیپٹر پورا ایک رخ بدل رہا ہے۔ اب اس میں کوئی انذار کی گفتگو نہیں ہوگی، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈراوا، خوف، اس میں اس معاملے کا ذکر نہیں ہوگا۔ ہاں، نبی کی سیرت ضرور آئے گی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی وہ ضرور آئے گی، انا اعطیناک الکوثر کی شکل میں، روضہ کوثر کی شکل، قل یا ایھا الکافرون، کہ ہم نے اب رخ طے کر لیا، اب ہم مضبوطی سے کھڑے ہو گئے، اب ہم تمہارے حق، تمہارے بنائے ہوئے دین پہ نہیں چلیں گے، صرف اپنے رب کے دین پہ چلیں گے۔ تو یہ صورتوں کا جو اگلا گروپ ہے، اس پہ رخ بدل رہا ہے، اور یہ آخری صورت ہے جو تمام انسان کی نفسیاتی خرابیوں کو بیان کر کے لاک کرے گی۔ اب وہ خرابیاں کیا ہیں؟ 3 تو ہم پا رہے ہیں سورۃ العادیات میں، ابھی میں بیان کروں گا وہ کیا ہے، ردم کے ساتھ آئیں۔ دوسری خرابی سورۃ التکاثر میں، اور یہاں پر آئے گی اب تیسری خرابی۔ یہ 3 انسان کی نفسیاتی خرابیاں، 2 میں بیان کر چکا ہوں، تیسری پہ آؤں گا۔ جیسے یہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ میں نے ایک پلے لسٹ علیحدہ کر دی ہے، انسان کی نفسیاتی خرابیاں، اس کے اندر میں نے 3 صورتیں علیحدہ کر دوں گا، وہ بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اب اس کا یہ تھی ایک موٹی موٹی گفتگو جو ہم پڑھ کے آگے ہیں، اور اس صورت کو سلیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ سورۃ العصر کو چھوڑا کیوں، وہ بھی میں نے وجہ بیان کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ پہلی خرابی، اس صورت کے اندر 3 خرابیاں بیان کی گئی، 3 نفسیاتی خرابیاں انسان کی بیان کی گئی۔ پہلی خرابی کیا ہے، دلیل کے ساتھ میں آگے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، مگر جو بات کتابوں میں لکھی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی نے بھی لکھی ہو، ضروری نہیں ہے قرآن مجید یا مفسر، آخر لوگوں نے اپنا مشاہدہ بھی تو لکھا تھا، بڑا اہم مشاہدات۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، اس کے اندر 2 لفظ ہیں جس کو میں بیان کروں گا، ویل اور ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ نمبر 1، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگاتا ہے اور ان کے منہ پر تانے مارتا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک بات بتائی ہے، اس مشاہدے کو ہر آیت کے ساتھ جوڑ کے رکھیے گا، ملا کے رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا، میں بار بار نہیں بتا پاؤں گا۔ اگر تم نے یہ سبق یاد نہ کیا تو تمہیں مار پڑے گی، اگر تم سبق بھولے تو تمہیں مار پڑے گی، یہ باتیں مختلف ہو رہی۔ اگر تم جان بوجھ کر سبق یاد نہ کیا تم نے، تمہیں مار پڑے گی، اور اگر تم نے سبق پڑھ کر بھلا دیا اب تمہیں مار پڑے گی۔ جس طرح الفاظ سخت ہو رہے ہیں اسی طرح مار بھی سخت ہوگی۔ بس ادھر رکھیے، اگر تم نے سبق یاد نہ کیا تو یہ سوٹی پڑے گی،
اگر تم نے یہ سبق جان بوجھ کر یاد نہ کیا تو تمہیں زیادہ زور سے پڑے گا، اور اگر تم نے یہ سبق پڑھ کر بھلا دیا تو تمہیں اور زور سے سوٹی پڑے گی۔ تو خرابی، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگاتا ہے، منہ پر تانے دیتا ہے، اور یہ اس کی عادت ہے۔ پہلے میں ویل کو کلیئر کر دوں۔ ویل کیا ہے؟ ویل سے مراد ہے، ویل کا لفظ پہلے بھی ایک سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے ایک پوری سورت شروع ہوئی تھی۔ وہ کون سی ہے؟ سورۃ المطففین۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوہم او وزنوہم یخسرون۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر دیتے ہیں تو اس میں گھاٹا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کی مشاہدہ، یہ بات یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ انسان کا ایک اخلاقی پستی کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک حقیر سی شے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ وہ ایک حقیر سی شے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، مال میں ڈنڈی مارتا ہے۔ کیا ڈنڈی مار لے گا؟ ایک دودھ دینے والا کیا ڈنڈی مار لے گا؟ کوئی 1 تولہ یا 2 تولہ یا 4 تولے کا کوئی اونچ نیچ کر دے گا، پر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان بیچ بیٹھا ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے جس کے عوض بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری ہلکی سی غلطی کا وجہ یہ بن رہی ہے کہ تم ایمان بیچ بیٹھے ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، پر بات کیا یہاں واضح کی گئی ہے مفسرین نے کہ اس میں ایمان نہیں ہے، یا اس کو تھوڑا اور واضح کر کے الفاظ میں بولوں تو اس کو یقین نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ کہ کوئی آنکھ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ جو میں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے نا اس معاملے میں کہ دودھ دیتے دیتے 1-2 قطرے کم کر گیا ہوں، وہ قطرے ہی تولے ہو گے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ انسان تو اس چیز پر خواہش کرتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ دلیل کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود یہ میں کام کر رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی دلیل سورۃ الانشقاق میں دے چکا ہوں واضح طور پر۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اگر آنا ہوتا سیدھے سیدھے الفاظوں میں تو والعصر میں آ جاتا۔ ہر بات کو کیوں اتنا کھینچ کے بیان کیا گیا؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر حقیقت یہ ہے کہ تم میں ایمان نہیں ہے۔ اس بات کا اس کو یقین بالکل نہیں ہے کہ کہیں کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا پڑے گا، کل کو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ قیامت والے دن جب انسان آئیں گے تو احد پہاڑ جتنے نیکیوں کے بھرمار لے کر آئے۔ اسی کا ذکر انا اعطیناک الکوثر میں بھی آئے گا، اور جب ان کو بلایا جائے گا تو پھر ان نیکیوں میں سے، پہاڑ جتنی نیکیوں میں سے، سورۃ اللیل میں بیان کی گئی اس بات کو، پھر اس میں سے ان نیکیوں کو نکال دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا جن میں نیت نہیں ہوگی۔ پھر جو نیکیاں بچیں گی ان میں سے ان کی نیتوں کو نکال لیا جائے گا۔ اب وہ نیکیاں بچ گئی، اب ان نیکیوں کا حساب ہوگا ان کے ساتھ جن کا اس نے دنیا میں کسی کے ساتھ سودا کیا۔ جیسے کہ پانی کا گلاس پکڑانا ایک ثواب ہے، کوئی تم پر شفقت کرے، رحمت کرے تو تم اس کو اس سے بھر کر کرو، پر تم نے آگے سے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ تو قیامت والے دن وہ آئے گا، وہ کہے گا میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، تم نے اپنے شفقت کا جواب نہ دیا، میریاں نیکیاں واپس کرو۔ اب اس طرح سودا واپس آپس میں کما ہوگا، اب وہ نیکیاں اس کی کم ہوں گی کیونکہ سودے ہو رہے ہیں، حساب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کا حتمی طور پر بھی احسان نہیں لیا۔ کیوں؟ قیامت والے دن اس کا احسان واپس کرنا پڑ جائے، چاہے وہ جوتی ہی پکڑانا کیوں نہ ہو، یہ گلاس ہی پکڑانا، یہ کوئی معمولی سی چیز ہے۔ آج کل ہم نے نوکر چاکر کو زیادہ ہی رکھے تھے، ہم کہتے ہیں ذرا پانی کا گلاس پکڑا دینا۔ کیا قیامت والے دن ان کا حساب نہیں ہوگا؟
تو پھر ان نیکیوں کو اور کم ہو جائے گا، پھر وہ نیکیاں کم ہوتی ہوتی اب یہ نیکیاں تیری بچی ہیں، تو کیا ہے آپ کے پاس نیکیاں؟ کتنا احسان ہے لوگوں کا دینا ہے۔ ملازم رکھو، اپنی مشکل کو کم کرنے کے لیے رکھ رہے ہو نا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ حتمی طور پر کوشش تھی کہ کوئی کسی کا احسان نہ لے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ ہجرت فرما رہے تھے، یہ سورۃ العلق میں نے بیان کی تھی بات کہ ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ اس وقت بڑی مشکل پڑی ہوئی تھی، کیونکہ شفٹنگ ہو رہی تھی، ہجرت ہو رہی تھی، سب جا چکے تھے، صرف اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق 2 اونٹ لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری بیٹی یعنی کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے لیے، تو وہ ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ کس کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا میں اس کے پیسے دوں گا، میں اسے نہیں لوں گا، میں اس کے پیسے دوں گا۔ تو آپ حضرت ابو بکر نے آگے سے کہا کہ اس حالت میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری حتمی کوشش ہے میں کسی کا احسان نہ لوں، یہ حالت میں بھی وہ احسان نہیں لینا۔ ہم آج احسانوں کے بھمار نیچے آئے ہیں، تو پھر یہ جواب دہی نہیں ہے۔ اصل میں اس میں یہی تو ایمان کی کمی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ کل کو قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے، پر وہ تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے حکم چلا رہا ہے۔ تو ویل کو سمجھنے والا لفظ کیا ہے؟ ویل بڑا سخت لفظ ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑی زبردست دن میں سے گزارا جائے گا، بڑا زبردست دن، وہ دن، یہ لفظ عربی کے ہیں جس کو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کا اگر کہہ رہے زبردست دن ہوگا تو پھر وہ دن کیا ہوگا؟ لیوم عظیم، ایک بڑی زبردست دن آئے گا، لیوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر وہی انداز آ رہا ہے، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں پر عیب لگاتا ہے، منہ پر تانے مارتا ہے اور وہ اس کا عادی ہے۔ ویل قرآن مجید میں 27 مرتبہ آیا ہوا ہے، جس میں سے 10 مرتبہ سورۃ المرسلات میں آیا تھا، 28ویں سپارے کی آخری سورت، ویل یومئذ للمکذبین۔ اب ویل ہے کیا؟ اب بڑی اہم بات ہے جو سننے والی ہے۔ ویل کے لغوی بحث یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے تعسف کے لیے، حسرت کے لیے، ہائے تمہارا انجام، ہائے تمہارا دردناک انجام، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ویل۔ کسی کو کوئی حسرت سے کہا جاتا ہے ہائے یار کتنا دردناک انجام ہے۔ اب اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں، جیسے قارون کا معاملہ سورۃ القصص میں بھی بیان ہوا آخری آیات میں، جس روز وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت ملی ہوئے۔ یہ اکثر ہم گاڑیوں پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ڈالے پہ ڈالے لگے تھے پیچھے، میں ان کو بھی کلیئر کروں گا آج کے مشاہدے میں، تو وہ بڑی حسرت سے کہتے تھے ہائے کاش ہمیں بھی یہ دولت ملی ہو، ہمیں شہرت ملی ہو۔ لیکن جب اس کے اوپر زوال آیا تو لوگوں نے پھر یہ بولا وَيْلَكَ آمن، ہائے تیری حسرت، ہائے تیرے ساتھ جو ظلم ہونے والا ہے، تیرے ساتھ جو دردناک عذاب ہونے والا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ تیری جیسی دولت نہیں ملی۔ انہوں نے یہ لفظ بولے تو ویل بولا جاتا ہے۔ وَيْلَكَ آمن سورۃ الاحقاف میں بھی ہے 17 نمبر آیت میں، ویل بولا جاتا ہے کسی کی حسرت کے لیے۔ آج کے زمانے کی مثال میں بھی میں دے دوں تو حدیث کے ساتھ دلیل کے ساتھ دیتا ہوں، یہ ہم اصل میں مشاہدہ دیکھتے ہیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے، کافی دن بلکہ کچھ دنوں نہیں، تقریباً 2 سے 3 ہفتے پہلے مجھے میرے ایک دوست نے بڑی واضح طور پر بات کی تھی کہ قرآن کو جوڑو آج کے مشاہدوں کے ساتھ، مین دیٹ کہ 1442 ہجری کی معاملات کو جوڑو 2021 کے ساتھ، تاکہ ہمیں مشاہدہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ اس کے لیے میں نے ڈھونڈا۔ ویل کو سمجھنے کے لیے، ویل کے لفظ کو سمجھنے کے لیے مشاہدہ۔ ایک وہ نوجوان ہے جب وہ اپنی عمر کی پختگی پر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 15 میں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری جوانی اور توانائی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کسے؟ اپنے ماں باپ سے، قال ربی اعونی ان شکرک نعمتی التی انعمت علی وعلی والدی وانا عملا صالحا ترضی، یا رب مجھ پر توفیق دے
مجھے توفیق دے اور میرے ماں باپ کو ایسی نعمت دے اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی اور نیک عمل کرنے کا مجھے موقع دیا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ ایک یہ نیک نوجوان ہے جو یہ دعا کرتا ہے، اس قرآن مجید کی یہ حوالہ میں نے ساتھ دیا۔ اور ایک وہ نوجوان کی کیفیت ہے آج کے دور میں، جب وہ پہنچتا ہے اپنی جوانی میں تو اپنے مسلمان والدین، مومن والدین سے کہتا ہے یہ کیا ڈھکونسلے تم نے بنا رکھے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، اللہ اور اللہ کے احکامات، ایسے احکاماتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ سورۃ الانشقاق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو انشقاق پہ جاؤ، جب کہ وہ لڑکا مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، ماں مسلمان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا ڈھکونسلے کر رہے ہو، یہ کیا آخرت، یہ حلال اور حرام کی باتیں کر رہے ہو، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، میں صرف اپنے مطلب کے دین کو مانتا ہوں، بس جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں دین میں کہ اب آپ یہ کہو کہ عورت پردہ کر کے باہر چلے، باہر پتہ کتنی گرمی ہے، آپ چاہتے ہو کہ مرد ہر وقت نظریں نیچے رکھے، کیوں چیک نہ کرے، کمیونیکیشن نہ کرے؟ اگر اس نے شادی کرنی ہے تو 10-15 منٹ تو دو اس کو آپس میں بیوی سے بات کرنے کے، تاکہ انڈرسٹینڈنگ تو پیدا کرو، پتہ لگے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری بیوی کون سی ہے۔ یہ اکثر مشاہدے مجھے ملے جب میں نے خطبہ نکاح دیا تھا۔ تو پھر اس کے والدین کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہہ تو کچھ نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں وَيْلَكَ آمن، بولتے یہ نہیں ہے پر اردو میں یہ بولتے ہیں، ہائے میرے بچے، اور تو کس ڈگر جا رہا ہے، ہائے تیری شامت، ایمان لیا۔ یہ وہ سوٹی ہے جو بھی دکھا رہا ہوں، ابھی اس چوتھی سوٹی پہ نہیں میں پہنچا۔ تو وہ کہتے ہیں وَيْلَكَ آمن، یہ وَيْلَكَ آمن اس مقصد کے لیے، ویل کا لفظ اس لیے نکلا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور مشاہدہ بھی واضح کر دوں حدیث بخاری سے، ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے، وہ ایسی وادی ہے کہ جہاں اتنا شدید قسم کا عذاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی، یہ وہ وادی ہے، اس کا نام ہے ویل۔ تو یہ ویل بولا جاتا ہے حسرت کے لیے، ویل ویل للمطففین، ہائے تیری حسرت، ہائے اس شخص کی حسرت جو دوسروں کے اوپر عیب لگاتا ہے، ان کے منہ کے اوپر تانے مارتا ہے، یہ اس کے لیے بولا جا رہا ہے ویل۔ اور یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس میں؟ قرآن مجید میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے یہ لفظ ہوں گے تو سوچو اس کے اوپر کتنی حسرت ہوگی۔ ہمازۃ اللمزہ کیا بولا؟ ہمازۃ اللمزہ کیا ہے؟ یعنی کہ عیب لگانا، تانے مارنا، کیا ہے ہمازۃ اللمزہ؟ اصل میں یہ کثرت کے انداز کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو عادت پڑ گئی ہو ہر بات پر تانا مارنے کی، منہ کے اوپر عیب نکالنے کی، پیٹھ پیچھے عیب نکالنے کی، اور یہ اس کی نادانی، یہ غفلت، جیسے کہ ایک ہوتی ہے کہ انگارڈنڈ مومنٹس، کہ آپ کے اوپر جذبات کا قابو نہیں رہا تو آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ سے کوئی بات چھپی تھی، آپ نے کسی کی غلطی سے کسی کا تانا مار دیا یا غلطی سے بات کر دی، ایک وہ چیز ہے، یہ اس میں نہیں آتا شخص، ہر تانے والے پہ نہیں آتا۔ اس کی ایک واضح دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے اس میں خیانت کرے، اور جب کوئی بات ہو رہی ہو اختلافی طور پر تو آپس میں باہر ہو جائے اور گالی گلوچ پر آ جائے۔ ہر جھوٹ بولنے والا نہیں منافق ہے، یہ بات واضح کر دوں، ہر جھوٹ بولنے والا منافق نہیں ہے، وہ بندہ منافق ہے جو بات کرے، جب کرے جھوٹ ہی بولے، یہ اس کی عادت ہو۔ تو یہ یہاں پر اس بندے کی طرف شکل آ رہی ہے، ہر جھوٹ بولنے والے کی نہیں آ رہی، ہر عیب یا نقطہ چینی کرنے والے کی نہیں آ رہی، یہ اس کی بات آ رہی ہے جو ہر بات پر تانے مارتا ہے۔ یہ اکثر ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں، یا تو جدوں گال کرنا گال ہی کاٹنا، تو ہم یہ اکثر بولتے ہیں، جب کہتا بات ہی گالی نکالتے ہیں، یہ اکثر ہم بولتے ہیں، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو ویل للمطففین، ہائے اس حسرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بات کرتا ہے لوگوں کے عیب ہی نکالتا ہے، نقطہ چینی ہی کرتا ہے، کمی ہی نکالتا ہے، اور لوگوں کے تانے ہی مارتا ہے، یہ ویل اس کے لیے ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کثرت کے انداز میں ہے۔ اب ذرا اس کو اور واضح کر دوں، اب کیونکہ تانے کی بات ہو رہی ہے اور عادت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھانے والے اگر خود امام راضی ہوں، یعنی کہ محدثین ہوں، مفسرین ہوں، تو اب میں ذرا تانوں کی مثالوں کو کھولنے لگا ہوں۔ غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے مطابق تانا صرف یہی ہے کہ کسی کی عیب چینی کرنا،
نہیں اب ان کی تفصیل ذرا غور سے سمجھنے والی ہے۔ ہمازہ لمازہ سے متعلق امام راضی کے بہت سے قول ہیں، اس میں سے چند قول میں صرف بیان کروں گا، چند تھوڑے سے۔ پہلا قول حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمازہ کے معنی ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے اوپر برائی لگانا، تہمت لگانا، غیبت کرنا۔ لمازہ کے معنی ہیں روح در روح عیب لگانا، یعنی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تانا مارنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے اوپر عیب لگانا۔ اصل میں یہ عزت کو توڑنا کہلاتا ہے۔ مفسرین بولتے ہیں عزت کو توڑنا، ہم بولتے ہیں اس کی عزت پہ حملہ آور کرنا، یہ لفظ ہم بولتے ہیں۔ تو یہ عزت توڑتے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ آور کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ دوسرا قول ہے ابو ذر کا، ان کی رائے یہ ہے کہ ہمازہ ہے کسی سے ہاتھ سے اشارے سے کسی کی عزت کو خراب کرنا۔ یہ اکثر ہم آج کل کے نوجوان ہاتھ سے ایسے غلط اشارے کرتے ہیں، گندے اشارے کرتے ہیں جس سے دوسرے کی عزت خراب ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کس میں آ رہی ہیں؟ لمازہ ہے زبان سے کسی کی عیب چینی کرنا، برائی کرنا۔ تیسرا قول، ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہمازہ کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز میں کسی کی برائی کرنا، لمازہ کا مطلب ہے خفی آواز میں، ہلکی آواز میں کسی کی برائی کرنا۔ ساتھ ہی امام راضی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تمام باتیں جڑتی ہیں ہمازۃ اللمازہ۔ یہ عیب چینی کرنا، یعنی کہ تانے کی شکل صرف منہ سے نہیں ہے، ہاتھ سے بھی تانا ہے جو آپ دے رہے ہیں، ہلکی آواز میں بھی تانا ہے، اونچی آواز میں بھی تانا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ وجہ ایک تو ہمیں پتہ ہے نا کہ چاہے یار یہ مذاق کر رہا ہے یا اس کو غصہ ہے، مگر مفسرین نے ایسی باتیں نہیں کرنی، انہوں نے کرنی ہے نقطے کی بات دلیل کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ، کیوں کرتا ہے انسان تانے بازی، کیوں دیتا ہے؟ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ماں بیٹھی ہے اور اس کی بیٹی سامنے بیٹھی ہے اور وہ غیبت کر رہی ہے اپنے سسرال کی۔ ہم پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں میں اپنی ماں سے گفتگو کر رہی، اپنے حالات بیان کر رہی ہوں کہ میں کیسے رہ رہی ہوں، کس طرح رہ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو کر تو غیبت ہی رہے ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جبکہ وہ کہے گا کہ اس کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح دفتر میں بھی ہم ہوتا ہے کہ یار تو میری بہت شکایتیں لگا رہا ہے، کہتے یار یہ تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تو اپنی ذمہ داری لے، میں اپنی ذمہ داری لوں۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور لگا رہا ہے، مگر حقیقت بہانہ کیا ہے؟ سنو، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ کام چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل میں مفسرین کا موقف جو واضح طور پر ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر حسد ہے۔ اب دلیل میں آگے دوں گا قرآن مجید کی دلیل آگے، تو اس کا مطلب یہ انٹرلاک ہو چکی ہے بات۔ اس کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ اصل میں یہی وہ شے ہے جس سے انسان آمادہ ہو جاتا ہے دوسری کی عزت پر حملہ آور ہونے، اس کی عزت پر حملہ آور ہونے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب چاہے جان بوجھ کر ہو یا کسی بھی شکل میں۔ اصل میں انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتا ہے، اسی وجہ سے یہ میں نے اشارہ کیا ہے بڑی شے کو، اس کو سنبھال کے رکھے گا۔ آخری آیت اس کا جواب بنائے، یہ دلیل اسی صورت میں آئی کہ وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، تبھی تو وہ دوسروں کے عیب نکالتا ہے، اپنے آپ کو بلند شے سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے۔ اس لیے تو متقی کا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں شریف ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں تم سے زیادہ کروں۔ اسی وجہ سے وہ دوسروں پر عیب چینی کرتا ہے اور اسی کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، اور سامنے والے کی عدم موجودگی میں یا اس کے سامنے اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ اور یہی بات میں آگے جا کے مشاہدے کی شکل میں واضح کروں گا۔ مشاہدے کی شکل کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ، اور آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ دلیل واضح ہو، تو چاہے ارادی طور پر ہو یا چاہے غیر ارادی طور پر، یہ دونوں چیزوں میں مفسرین کا موقف ہے کہ یہ تکبری علامت ہے۔ دوسری وجہ، یہ ظاہر ہو یا غیب کی شکل میں، سورۃ الحجرات میں اس کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مشاہدہ کیا ہے سورۃ الحجرات میں ہے، مگر میں اس کا ہنٹ دے دیتا ہوں۔ آج کل کی سب سے لذیذ ڈش کون سی ہے؟ یہ جب میں نے بھی لفظ پڑھا تو میں بھی حیران ہوا، پھر جب ہنٹ دے دیا گیا سورۃ الحجرات کا تو پھر مجھے واضح ہو گئی۔ مفسرین نے آسان لفظ میں کہا ہے آج کل کی سب سے لذیذ ڈش کون سی ہے؟ لذیذ ڈش یہ ہے کہ جب آپ کھانے پہ بیٹھیں، 4 بندے اگر کھانے پہ بیٹھے ہوں تو وہ 5ویں کی برائی کریں۔ یہ سورۃ الحجرات میں لکھا،
4 میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے تو وہ 3 اس چوتھے کی برائی کرے گی، اور تیسرا اگر اٹھ کے چلا جائے تو وہ دونوں ان دونوں کی برائی کرے گی۔ یہ ہے سب سے لذیذ ڈش۔ چاہے آپ کے آگے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں پڑی ہوں، پھر بھی آپ بات کریں گے اس کی۔ یہ ہے تیسری وجہ۔ یہ لفظی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اشارتاً بھی ہو سکتا ہے۔ اشارہ اب صرف ہاتھوں کا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی اشارہ ہے۔ اکثر ہم محفلوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے ہم ایسے اشارے کرتے ہیں، اس طرح، اس کی طرف، اس کو تو دیکھو، انہوں نے دیکھو۔ یہ اشارہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ نفس یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے نعوذ باللہ زنا کھڑا ہو گیا۔ زنا کی قسمیں ہیں کہ پہلے آپ نے سوچا، پہلے آپ نے دیکھا، ذہن میں لائے یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا، اب ذہنی زنا تیاری کر بیٹھا ہے، اب قدم اٹھے، اب قدموں کا زنا ہو چکا ہے، اب ہاتھوں کا زنا ہو چکا ہے، اب نفس کا زنا ہے۔ نفس کا زنا پہلے نہیں آتا۔ تو یہ اشارے سے بھی جو بات کر رہے ہیں نا، آنکھوں کے اشارے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ آنکھیں بڑی مٹکا رہے ہیں، اصل میں یہ غیبت کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سوٹی کیا ہے، اب میں آپ کو اس کا درد اگلی 4 آیت میں بیان کروں گا کہ سزا کیا ہوگی میرے رب کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ سزا ہوگی، مار پڑے گی یا آگ میں جائیں گے، نہیں، اس کی سزا کیا ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں ہے، میری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ وجہ نمبر 4، دینی اخلاقی، دین اور اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے غیبت، اور شکل و صورت پہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیا یہ اکثر طور پر میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، اگر سفید چٹا گھوڑا ہوگا تو بہت اچھا ہے، اور اگر تھوڑا کالا سیلا ہوگا تو سانولا ساملے کے نام پہ کندھے پہ بندوق رکھ کے ماں کا بھی دل دکھائیں گے اور باپ دادا کا بھی دل دکھائیں گے۔ اور دینی اخلاق کا مشاہدہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ جب کوئی یہ کہے میں جانتا ہوں تو یہ جان لو کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا رب کہتا ہے۔ میں نے آپ کو پھر ایک بات بتائی ہے، یہ دنیاوی مشاہدہ ہے، ایک ہے رب کا مشاہدہ۔ بے شک ایک شخص ہے جو دنیا میں کسی بڑے مقام پر پہنچ گیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو استاد مانو اور اس سے دنیاوی مشورے لو، مگر جب اخلاقی اور دینی بات آئے تو اپنے رب کی کتاب کو چنو، لیفٹ رائٹ والی دکانوں پہ مت جاؤ۔ اس بارے میں بات اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں واضح طور پر۔ تو یہ تمام معاملات امام رازی نے کہا ہے کہ یہ تمام حرکتیں، آنکھوں کی ہو، ہاتھوں کی ہو، یہ جس مرضی اشارے کے ذریعے ہو، یہ تمام چیزیں ہمازۃ اللمزہ میں آتی ہیں۔ تو ویل لکل ہمازۃ اللمزہ، ہائے حسرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو ان تمام حرکتوں سے دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ تو یہ ویل لکل ہمازۃ اللمزہ میں یہ بات کلیئر کر دی گئی۔ آنکھوں کا اشارہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، کوئی شخص یہاں مراد نہیں ہے، یہ انسان کی صفت کو بیان کیا گیا۔ یہ کیونکہ کئی مفسرین نے بولا ہے کہ جیسے کہ سورۃ المدثر میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، سورۃ النون میں بھی ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، پر نام نہیں لیا گیا۔ یہاں پر کسی شخص کا ذکر نہیں ہے، پر یہ انسان کی نفسیاتی خرابی بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ کیا وجہ ہے؟ اب یہ بڑی اہم وجہ ہے جو میں مفسرین کی کتاب میں سے آپ کے لیے لایا ہوں۔ جب ایک انسان کا کوئی اعلیٰ نصب العین ہوگا ہی نہیں، جب ایک انسان کا کوئی اعلیٰ مقصد ہوگا ہی نہیں، جب اس کی زندگی کا کوئی بہترین معاملہ ہوگا ہی نہیں، میرا یہ مقصد ہے دنیاوی لحاظ سے کہ میں اس دفتر کے کسی بڑی سیٹ پر آ بیٹھوں، اس کے لیے میں دفتر کے تمام ملازمین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں، یہ میرا مقصد تھا۔ اب دنیاوی لحاظ کے بعد آخری لحاظ کے لیے یا اخلاقی لحاظ کے لیے میرا کوئی اعلیٰ مقصد ہے ہی نہیں، تو میں گرا رہوں گا اخلاقی لحاظ سے پستی میں، کیونکہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر میرا مقصد ہوگا کہ میں اپنے رب کو جا ملوں تو میں اپنے رب کے احکامات کو مانوں گا نا۔ جیسے دفتر میں مان رہا ہوں، اس وجہ سے کئی لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے، پھر بھی یس سر بولنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پہنچنا ہے وہاں تک۔ جب دنیا میں یہ مقصد تھا تو آخرت میں یہ مقصد نہیں ہے۔ تو انسان کا جب کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوگا تو وہ گرا پڑا رہے گا پستی مر، ایسے جیسے کہ گندگی پر بیٹھی ہوئی مکھی۔ وہ بیٹھی تو بے شک بڑی لذیذ ڈش پر ہے، پر وہ ایک لذیذ ڈش پہ نہیں بیٹھتی، وہ پھر گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے، وہ جگہ جگہ بیٹھتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر خود کم ظرفی ہوگی
تو وہ دوسروں میں بھی عیب ہی پہ تلاش کرے گا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کی محفل میں کوئی شخص کسی پہ تانا مار رہا ہو تو یہاں سے نظر لگا لیں یہ کم ظرف انسان، یہ بیمار ہے۔ اور جب ایک انسان ظرف انسان ہوگا وہ لوگوں میں اچھائی ہی ڈھونڈے گا۔ تو جب انسان کے پاس پستی ہوگی تو دو ہی تو چیزیں ہیں انسان کے پاس، ذہن اور یہ جسم کی طاقت۔ ذہنی طاقت تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَہ، وہ ذہنی پستی کے لحاظ سے صرف لوگوں میں عیب ہی ڈھونڈے گا۔ اور جسمانی پستی اس کی کیا ہوگی؟ یہ دوسری آیت بتا رہی کہ انسان جب پستی میں ہوگا نا تو اس کی نفسیاتی خرابی صرف اس کے ذہن پر نہیں اثر کرے گی، اس کے جسم پہ بھی کرے گی۔ پھر وہ اپنی جد و جہد کہاں لگائے گا؟ ذہنی جد و جہد تو اس نے لگا دی غیبت پر، لوگوں کے تانے پر، تو جسم کی جد و جہد کہاں لگائے گا؟ جب اعلیٰ مقصد ہے ہی نہیں تو جد و جہد لگائے گا الہاکم التکاثر کی طرف، صرف مال کمانے کے لیے، کیونکہ اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد ہی نہیں ہے تو وہ کہاں لگائے گا اپنا سارا زور بازو؟ کہاں لگا رہا ہے؟ تو وہ ساری توانائی لگائے گا مال کمانے کے لیے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب انسان تواصل بالحق تواصل بالصبر کو مان لے، اس کی اہمیت کو سمجھ لے، تو پھر وہ پتہ کہاں لگائے گا؟ پھر وہ اس دین کو آگے پھیلائے گا۔ اس کا مقصد یہی ہوگا، کیونکہ اس کو فرما دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے غور و فکر کرنے والے اب تو اٹھ جا اور جا کے لوگوں کو بتا، تبلیغ کر، اور اس کو بتا کیا؟ اذا زلزلت الارض والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر نہیں تو ان کو پھر بتا القاریہ تم القاریہ، اور آؤ پھر سزا کی طرف، یہ ہے نار اللہ الموقدہ، تو وہ نار جو آگ، پھر اس کے بارے میں خبر دے۔ کیونکہ جب انسان کے اپنا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوگا تو ذہنی لحاظ سے وہ لوگوں کی غیبت کرے گا، جسمانی لحاظ سے صرف اور صرف اپنی ساری بھاگ دور، محنت، راتوں کو جاگنا، خون پسینہ ایک کرنا، کس کے لیے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یہ دوسری آیت اس کا ترجمہ دے گی، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ جب اس کا کوئی نصب العین نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے صرف مال اکٹھا کیا اور اسے گنتا رہا، کیونکہ اب اور کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں کتنی خاص جوڑی ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہائے حسرت ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی غیبت کرتا ہے اور منہ پر تانے دیتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، صرف مال گنتا ہے اور اسی کو اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کی پستی کا عالم بتایا جا رہا ہے کہ ذہنی پستی یہ ہوگی، جسمانی پستی اس کی یہ ہوگی۔ اب اس کے پاس اور کوئی کام نہیں، اب اسی کو گنے گا، اور جب گنے گا وہ چیک کرے گا میں کہاں کھڑا ہوں، اب میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، اپنی بیلنس شیٹ کو چیک کرے گا، اچھا میں ٹھیک ہوں، اور اسی کو گنے گا اور اسی سے اس کا دل خوش ہوگا۔ اسی کو تو بینک بیلنس کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم نہیں ہے، فیوچر بلڈ کرنے کا حکم نہیں ہے، پریزنٹ کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ فیوچر کا حکم کسی کو نہیں دیا گیا کہ اپنے فیوچر کو تم سیٹ اپ کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ چوتھی آیت بیان کی، یہ جو تم سیٹ اپ کر رہے ہو نا، کیوں کرتے ہو، اس کی وجہ بھی بیان کی جائے۔ تو ذہنی پستی، ذہنی توانائی لوگوں کی غیبت ہوگی، اور جسمانی توانائی تمہاری صرف اور صرف مال کمانے میں ہوگی، اور یہی تمہارا محبوب مشغلہ بن جائے گا، یہ تمہاری پستی کا عالم ہوگا۔ اگر تم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل نہیں کرو گے تو تم گرے رہو گے ویل لکل ہمزہ میں اور الذی جمع مالہ میں، یہ تمہاری حالت ہو جائے گی، یہ تمہاری نفسیاتی خرابی۔ اب ذرا نفسیاتی خرابی کو سمجھ لاؤ۔ سورۃ العادیات میں نفسیاتی خرابی بیان کی تھی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ اے انسان کم سے کم اس گھوڑے سے تو سیکھ لے جس کی وفاداری کا یہ عالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو نہایت ہی ناشکرا ہے۔ یہ پہلی نفسیاتی خرابی سورۃ العادیات میں بیان کر دی گئی۔ دوسری نفسیاتی خرابی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے انسان تیری یہ سب سے بڑی نفسیاتی خرابی ہے کہ جب تیرے پاس کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں ہوتا تو تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کے عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے اور اسی کی لگن میں، اس میں غفلت میں پڑ کر یہاں تک کہ تو قبروں تک جا پہنچا، تو باز نہیں آیا۔ یہ دوسری نفسیاتی خرابی۔ اور تیسری نفسیاتی خرابی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، دولت انسان کیوں کماتا ہے؟
اتنی محبت کیوں ہوتی ہے دولت سے؟ دولت کمانا کی بات نہیں میں کر رہا، یہ لفظ میں اپنے واپس لیتا ہوں. دولت سے انسان کو اتنی محبت کیوں؟ دولت سے انسان کو اتنا قلبی رشتہ کیوں؟ دولت انسان کے لیے اتنی خاص یا اس کا پجاری کیوں بن جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں میں نے نفسیاتی کیفیت آپ کو بتائی. اب دولت کے پیچھے وہ کیوں پڑتا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے، تیسری آیت، یحسب ان مالہ اخلدا، لفظ منہ پہ نہیں چڑھا. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندگی بخشے گا، ہمیشگی عطا کرے گا، یہ وہ سمجھتا ہے. یہ مشاہدہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے. غیبت یہ تیری ذہنی خرابی، کیونکہ یہاں پر ہم نفسیاتی خرابی ختم ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو لاک کر رہا ہوں. یہ تمہاری ذہنی خرابی، یہ تمہاری جسم کی خرابی کہ ساری توانائی تم صرف مال کو اکٹھا کرنے اور اسی کو گن گن کے خوش رہتے ہو. اور یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہی وہ مال ہے جو تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. اب چاہے انسان کہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی دلیل آگے اللہ تعالیٰ دے گا. یہ پہلے خرابیاں بیان کر دیں، یعنی کہ ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کر دی تمہاری بیماریاں. اب پیشنٹ کہتا ہے یہ مجھے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، آپ غلط بیان کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے کینسر ہے، مجھے السر ہے. اب اللہ تعالیٰ یا ڈاکٹر آگے سے جواب کیا دے رہا ہے؟ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. 2 منٹ ٹھہرو، پہلے میں یہ بات تمہیں کلیئر کر دوں. اب میں پہلے یہ آیت کلیئر کروں پھر میں دلیل دیتا ہوں. اصل میں انسان کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس کے اندر ایک دبی خواہش ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے، جبکہ اس کو معلوم ہے میں نے کسی نہ کسی شکل میں کبھی نہ کبھی ایک وقت میں آنا ہے اور مر جانا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے. اسی کے لیے تو وہ اپنی پروڈکشن کرتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، میرا نام چلے گا، فلاں بنت فلاں، فلاں ولد فلاں. اور اسی کے لیے تو بقائے نسل کی طرف جاتا ہے، میرا نام زندہ رہے. اور اسی کے لیے وہ مانگتا ہے اولاد نرینہ، وہ نہیں مانگتا بیٹی، کیونکہ وہ اولاد نرینہ، کیونکہ ماں باپ کا نام تو چلنا ہے باپ دادا سے، بیٹے سے، تو وہ اولاد نرینہ اس لیے مانگتا ہے کہ میرے فیوچر کو کون چلائے گا، میرے یہ آنے والے وقت میں کون چلائے گا. اگر ایک شخص کی 3 بیٹی ہوں، باپ بیٹا کوئی نہ ہو، تو وہ تو یہی سوچے گا میرا نام آگے کل کو بند ہو گیا، کون چلائے گا. تو یہ بات دلیل ہے. اب یہ دلیل ہے، کچھ لوگ اس سے منہ پھیرتے، کچھ عورتیں بھی اس سے منہ پھیرتی، مگر رب نہیں منہ پھیرتا. رب فرماتے ہیں سورۃ المریم کے اندر، یہ سورت کون سی ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. سورۃ المریم آیت نمبر 92، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَةِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ خدا رحمان کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ بیماری تو تمہیں لگی ہوئی ہے، یہ دعائیں تو تم لوگ مانگتے ہو کہ ہمیں لڑکا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیٹے کی ضرورت ہو. یہ اصل ضرورت تمہیں ہے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور ایک نہ ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے. تمہارا نام کون زندہ رکھے گا؟ تمہارا بیٹا. اسی کی وجہ سے تم یہ کام کرتے ہو، اور پھر اسی کے لیے تو یہ تم مال شال سارا اکٹھا کر کے رکھتے ہو تاکہ میں چلا جاؤں کل کو میرا بیٹا یہ کام کرے. تو اس کے لیے سارے مشاہدے کرتے ہو، اور یہ مشاہدے ہم آج دیکھتے ہیں. اب بڑا مشاہدہ ہم کیا دیکھنے والے، کیونکہ اگلی آیت ہی وہی ہے. اس کے لیے تم بناتے ہو بڑی بڑی تعمیر کرتے ہو عمارتیں، اور پھر اس پہ اپنا نام رکھتے ہو تاکہ اس کے ذریعے یہ کام چلے. اس پہ میں ابھی دلیل بھی دوں گا کہ یہ فلاں شہنشاہ کا مقبرہ ہے. یہ اکثر ہم سنتے آئے ہیں یہ فلاں شہنشاہ کا مقبرہ ہے. آج کل ہم یہ سنتے ہیں فلاں فلاں نے یہ بنایا ہے، یہ ہمارا نام ہے. وہ اکثر کہتے ہیں نا ریفرنس دیں جی اپنا، کہ آپ نے یہ کام کیا تو اپنے ریفرنس بھی کوٹ کریں. آج کل تیری زبان کام نہیں کرے گی، تیرا اخلاق جو تو بول رہا ہے مجھے تیرے اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں. اپنے ریفرنس بیان کر کہ تو نے کیا کیا پہلے کیا ہوا ہے. تو یہ تاج محل بھی تو اسی ریفرنس کا ایک حصہ ہے. شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی محبت کے لیے وہ بنا دیا تاکہ پوری زندگی شاہ جہاں کا نام زندہ رہے، وہ محبت. اس حوالے کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا. دیکھو کتنی باریک بات ہے کہ صرف نام زندہ رکھنے کا مقصد صرف نام نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے. جو تم مال اکٹھا کر کے پھر یہ جو عمارتیں بناتے ہو، یہ بھی تمہاری خباثت ہے، یہ بیان کی جا رہی ہے.
کیونکہ یہ انسان کی نفسیاتی ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 8 اور 7، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی مثال تو دیکھو جو اونچے اونچے ستونوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے تھے، وہ اپنے محل پہاڑوں کے اندر بناتے تھے۔ کون؟ قوم عاد۔ تو جس کی بڑی بڑی مثال اور جس کی برابر دنیا میں کوئی بھی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ ارم ذات، یہ وہ قوم تھی جو بڑے بڑے ستون بناتی تھی۔ یہی تو وہ بات ہے، اب آ رہی ہے بات کلائمیکس پہ، اس دلیل پر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ملامت کی تھی، قوم عاد کو، یہ جو تم بڑے بڑے ستون بناتے ہو نا، اور پھر خالی ستون نہیں تم بناتے، ان ستونوں کے اوپر تم اپنی کچھ نشانی رکھ کھڑی کر دیتے ہو، کس لیے؟ وہ اب بیان ہوگی۔ اس موضوع کے اوپر سب سے اہم ترین اور جامع مثال سورۃ الشعراء، میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ بڑی اہم سورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم مکمل کریں گے۔ سورۃ الشعراء، اتبعونی بکل رعین آیۃ تبعثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم نے یہ بڑی کاریگریاں اس بنا پر، یعنی یہ بڑی بڑی عمارتیں اس بنا پر اس طریقے سے چھوڑ رکھی ہیں کہ جیسے تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس میں میں ایک آیت کو تھوڑا واضح کر دوں۔ مصانع، یہ لفظ جو ہے نا مصانع، عام طور پر سمجھا جاتا ہے عالی شان محل۔ یہ عالی شان محل کے لیے نہیں ہے، یہ کاریگریوں کے لیے۔ اس کا صحیح ترجمہ حضرت شیخ الہند نے کیا ہے، شیخ الہند نے کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کاریگریاں۔ یہ جو تم بڑی بڑی کاریگریاں کرتے ہو اور ان کاریگریوں کے اوپر جو تم نشانیاں چھوڑ جاتے ہو، یہ جو فضول حرکتیں کرتے ہو، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں۔ اتبعونی بکل رعین آیات تبعثون، یہ جو تم بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس کے اوپر فضول حرکتیں کرتے ہو، کس لیے؟ وَتَتَّخِذُونَ، تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی بڑی کاریگریاں، مصانع لعلکم تخلدون، اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں جو تم چھوڑ جا رہے ہو، اس لیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ بات پوری طرح جرتی ہے ہر لحاظ سے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، تم غلط سوچتے ہو۔ تم یہ جو مال اکٹھا کر رہے ہو اس بنا پر کہ تمہارا نام زندہ رہے، تم یہ اولاد نرینہ مانگتے ہو اس بنا پر کہ یہ تمہارا نام زندہ رکھے گا، اور اس کے لیے تم فیوچر بلڈ اپ کرتے ہو اور اس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دیتے ہو نا، کہ ان کو یہ پریشانیاں نہ آئیں، ان کو یہ مسئلے نہ پڑیں، یہ کیوں بیچارے جا کے وہاں دھکے کھائیں؟ اسی وجہ سے تم یہ سارے معاملات کر رہے ہو، باؤنڈریز بنا رہے ہو، کس بنا پر؟ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا نام زندہ رہے گا، کیونکہ یہ تمہارے اندر دبی خواہش تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اور پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا مال تمہیں بچا لے گا، تم پیسہ خرچ کر کے جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جا کے جیرا مرضی بائی پاس کرا لو، جو چیز لکھی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ ہو کے رہنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بائی پاس نہ کراؤ، وہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس کو یوز کرو، پر نعمت کو یوز کرنے کے بجائے اس کے بعد تم کرتے کیا ہو؟ سورۃ البلد میں واضح طور پہ آئے کہ جب تم اس موت کے کگار پر کھڑے ہوتے ہو تو تم اور تمہارے ارد گرد والے سب رب کی طرف ایسے رخ کر لیتے ہیں جیسے کہ آج کے بعد منہ نہیں پھیریں گے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت سے نوازتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم منہ پھیر لیتے ہو، بھاگ جاتے ہو اور بھول جاتے ہو مجھے، اور یہی تو تم کرتے ہو۔ سب تو زیادہ نمازی آج پہلی صف میں بابے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ اور کو کام ہی نہیں لبا۔ یہ حقیقت ہے انسان کی سب سے بڑی، کہ اور کو خرابی اس کے بعد بچی نہیں، وہ اب اپنے ارد گرد باؤنڈریز کھڑی کرے گا۔ تو یہ تم جو سوچ رہے ہو کہ ایسا ہوگا، نہیں، ایک وقت آئے گا تمہیں یہ سب پتہ لگ جائے گا۔ اس کا جواب ہے والعصر۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں والعصر کو کلیئر کر سکتا ہوں، باقی کو نہیں میں بھی بیان کر سکتا۔ زمانے کی قسم، اس زمانے کی قسم، وہ وقت کا جو طوفان آیا تھا جب قوم نوح ختم ہو گئی، وہ بھی تو ایک قوم تھی نا، ایک نبی آیا حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر وہ قوم ختم ہو گئی، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ پھر قوم ہود ختم ہو گئی، پھر قوم عاد،
قوم عاد کے بارے میں تو قرآن مجید میں کہا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی مثال جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نہ پیدا کی، جو پہاڑوں کو ان کے پاس مشینیں تھی نہیں تھی، پھر بھی وہ پہاڑوں کو توڑ کے اس میں اس کو کاریگری کر کے بڑے بڑے محل بناتے تھے، ان کے یہ لمبے لمبے قد تھے، آج اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ ایک وقت کا طوفان آئے گا۔ اسی طرح روم، یہ تو ہم اکثر پڑھتے ہیں آج کل کے بچے یہ چیز کو کہ روم میں کیا طاقت تھی، کہاں ہے اس کا نام و نشان۔ اسی طرح میں ایک عظیم سلطنت تھی، ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے بارے میں کیا ان کا خوف تھا، یہ خوف ہی ہے جو آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے، یہ ڈر ہی ہے جو آپ کو ڈنڈے کی سوٹی، یہ بری چیز نہیں ہے، پر سیکھنے کے لیے ڈنڈا دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان کا وہ خوف کہ آپ سہارا لے کے کھڑے تھے آسے کا، اور اسی حالت میں جان قبض کر لی گئی، وہ کھڑے رہے نا اسی حالت میں، تو جن اسی خوف سے کام کرتے رہے کئی سال تک، کیونکہ وہ کھڑا ہوا ہے، یہ خوف تھا ان کا، کسی کی جرت نہیں تھی ان کے پاس جانے کی، وہ خوف تھا، مگر آج وہ قوم ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ وقت کا طوفان آئے گا۔ اسی طرح یہ روم امپائر، پرشین امپائر، یہ روس کیا طاقتیں رکھتی تھی، ہم پڑھ کے نہیں دیکھا ہٹلر کے زمانے میں کیا طاقت رکھتا تھا، سب کے سب کو کئی لاکھوں بندوں کو آج کہاں ہے سب۔ تو یہ ایک وقت کا طوفان آئے گا جب تمہارا بھی نام ختم ہو جائے گا، اور اس کی صحیح تعبیر یہی آیت ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 28 اور 129، 128 اور 129، اتبعونی بکل رعایت تعبثون، کیا تمہیں یہ لگتا ہے یہ جو اونچی اونچی عمارتیں تم چھوڑ آئے ہو، اس وجہ سے یہ جو تم فضول حرکتیں کرتے ہو، اس وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ یہ عمارتوں کی وجہ سے تمہارا نام زندہ رہے گا؟ یہ جو نام ہم اپنے دے دیتے ہیں عمارتوں کو، اسی کے بارے میں ایک مشاہدہ تو آج کل کے دور میں دیکھا ہے، کچھ مہینوں پہلے وقت گزر گیا، میرا خیال ہے شاید سال ڈیڑھ سال پہلے، عمرے کی حالت میں جب گیا تو میں نے یہ دیکھا سعودی عرب کے اندر کہ عرفات کے میدان کے سامنے ایک پہاڑی ہے، اور اس کے اوپر محل بادشاہ کا ہے۔ کون سا بادشاہ وہاں روزانہ آتا ہے؟ اس نے تو آنا تب بھی ہے جب حج ہو رہا ہوگا، تو کبھی کبھار اترے گا، ہیلی پیڈ سے اترا ہے تو وہ حج کرے گا، تو وہ یعنی عرفات کے میدان میں وہ جو رہنا پڑتا ہے۔ تو مقصد بات بتانے کا یہ ہے کہ وہ جو بڑا محل بنایا ہوا ہے، اگر وہ محل کے اندر جو 8-10 دن رہنے آتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس محل کے لیے کہ 8-10 دن کے لیے بادشاہ آ جاتا ہے، ادروائز اس محل کو سجا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر وہی محل کے اوپر لگنے والے پیسے کسی صحیح جگہ پر لگے ہوتے تو کتنی بہتری ہوتی۔ یہ خرابی ہم دیکھتے ہیں، ایک بادشاہ کے لیے یہ شان و شوکت، تو نبی کہاں تھے؟ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے واقعہ علیہ کے اندر میں نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر تشریف فرما ہوئے نبی کے کمرے کے اندر تو رو پڑے، یا رسول اللہ، پوری کائنات کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لیٹے یہ کھجور کے پتے کے نیچے، جسم کے اوپر نشان پڑ گئے ہوئے تھے، چادر نہیں تھی نا، تو بس اوپر ہی کپڑا رکھا ہوا تھا۔ تو یا رسول اللہ یہ حالت ہے، اور جب کہ بادشاہ باہر کے وہ عیش و آرام کر رہے ہیں، کیسر و کسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی بھی تمہارے آگے ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی، تم نہیں چاہتے کہ ہم آخرت کے عیش و آرام کریں اور کیسر و کسرا جو ابھی آرام کر رہے ہیں وہ ابھی کہیں لیں؟ تم نہیں چاہتے؟ چاہتے تو تم ہو پر دیتے کچھ نہیں ہو، تم دینے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، عمر کی کمزوریاں اور ہڈیوں کی درد لے کے بیٹھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہی 40 سال کی عمر میں ہوا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور تم 40 سال کا بہانہ بناتے ہو۔ یہ بہانے سورۃ الانشقاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سال پہلے قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی آواز میں زبان میں بیان کر دیا۔ تو یہ بہانے ہی تو ہیں۔ اے انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بڑا بلند بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سجدہ کیا ہے، اس وجہ سے سجدہ کیا ہے کہ آپ اس شکل میں روضہ کوثر پہ جائیں گے۔ اور یہ غیبتیں ہیں، یہ معاملات، یہ جو پستی میں تم پڑے ہو، یہ تمہیں لگتا ہے کہ تم سیٹ اپ کر کے بیٹھے ہو۔ یہی بات میں آپ کو شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے،
مگر حقیقت میں جو ڈاکٹرز جانتا ہے وہ آپ کو بیماری ڈائگنوز کر چکا ہے. آپ کینسر کے مریض ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے تو یہ کوئی چیز سمٹمز ہی نہیں نظر آ رہے, پر اصل میں آپ کے اندر ایک کینسر ہے, سلو پوائزنگ ہے جو اندر چل رہی ہے. یہ جو آپ غیبت کر رہے ہو آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا, اور واقعی کچھ نہیں ہوتا. کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہوتا تو نظر آتا, پر ہوگا کیا ہوگا تو سنو پھر کیا ہوگا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو تم غیبت کر رہے ہو, تانے مار رہے ہو, اور پھر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ جو تم مال اکٹھا کر رہے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں یہ لگتا ہے یہ تمہیں بچا لے گا. کلا, ہرگز نہیں. اب یہ منہ پہ انکار ہے کہ جیسے کہ اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی گئی ہو. یہ تمہاری سوچ ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے, یہ جو ساری دلچسپیاں, یہ سارا وقت تمہارا ہے, اس کا انجام سنو. کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ, ہرگز نہیں, اس کو تو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جو اس کو چوڑا چوڑا کر کے رکھ دے گی. یُنبَذَنَّ, یُنبَذَنَّ کا مطلب ہے چوڑا چوڑا کر کے رکھ دے گی. یہ لفظ کون بول رہا ہے؟ یہ میں نہیں بول رہا. میرے مشاہدے کے مطابق چوڑا چوڑا کیا ہوگا؟ پاؤڈر کی شکل نہیں, یا وہ گول گپے کے کرمز جو بنا دیتے ہیں. یہ مشاہدے میں اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے. یہ آپ کا رب بول رہا ہے چوڑا چوڑا, تو وہ چوڑا چوڑا کیا ہوگا آگے وہ بیان ہوگا. اگر تم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے راستہ اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے. اگر تم پستی میں رہو گے, کس میں؟ ہمزۃ اللمزہ. اور کیوں پستی میں رہو گے؟ ہاں یہ تیسری پستی ہے جو کوئی ایک آدھا ہوگا. غیبت تو ہر کوئی کر رہا ہے, تانا تو ہر کوئی دے رہا ہے. ہاں کوئی ایک آدھا ہے جو اپنے نام کو چمکانے کے لیے کوئی ایک آدھا محل بنا دیتا ہے, ورنہ ہر کوئی تو نہیں کرتا. تو جو یہ نام اپنا چمکانے کے لیے محل بنا دیتا ہے, اس کے بارے میں جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ساحل لدھیانی کا مجھے ایک شعر ملا. کس کے اوپر؟ تاج محل کی نمائش کے اوپر. پر مجھے سمجھ آئی, بات جڑ رہی تھی کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. محبت تو کئی لوگوں کو اپنی بیویوں سے ہوگی, پر اس شہنشاہ نے بتایا کہ یہ محبت کا طریقہ ہے, یہ غلط ہے. تو ایک شہنشاہ نے پیسوں کا, دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. یہ تیسری پستی میں تو کوئی ایک آدھا ہی پہنچے گا نا. 100 میں سے 10 پہنچ جائیں گے, 5 پہنچ جائیں گے, جو کوئی بڑا محل بنا دیں گے اپنا نام چمکانے کے لیے. جیسے الحمرہ, رہنے والے تو مر گئے, نام تو زندہ رہ گیا. اپنا نام چمکانے کے لیے یہ جو تم بناتے ہو, یہ دولت کی جو تم نمائش کرتے ہو, یہ تمہاری آرزو جو ہے اندر دبی ہوئی کہ میرا نام زندہ رہے, یہی تو ہے میرے خاندان کا نام. یہ مشاہدہ تو میں نے خود دیکھا ہے. میرے خاندان کا نام, ہمارے خاندان کا نام, جوائنٹ فیملی. یہاں پر مجھے بات اچانک یاد آئی ہے, یہ جب میں پڑھ رہا تھا نا تو میں لکھ رہا تھا, تب میرے ساتھ یہ کسی نے سوال پوچھا, جوائنٹ فیملی. کس نے کہا آپ کو جوائنٹ فیملی؟ قرآن مجید میں تو نہیں لکھا جوائنٹ فیملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورۃ آل عمران میں لکھا, سورۃ النساء میں لکھا کہ جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں ان کو علیحدہ کر دو اپنے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ چاروں بھائی, چاروں بھائیوں کی چاروں بیویاں ایک ہی گھر کے نیچے ایک چھت میں رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ پردے کا تو حکم ہے, پر دیور کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیور تو میری موت ہے. تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ, جوائنٹ فیملی کے اندر اگر بے پردگی ہوگی تو خباثت پیدا کرنے والا وہ گھر کا فرد ہوا جو سب سے اوپر ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے. جب بچے کی شادی ہو جائے اس کو علیحدہ کر دو. اس کو علیحدگی نہیں بولتے, آپ کی تربیت اچھی ہونی چاہیے, وہ علیحدگی نہیں ہے, پر یہ حکم ہے. عزت کرنے کا حکم ہے, عزت دینے کا حکم ہے, شفقت کرنے کا حکم ہے, رحمت کرنے کا حکم ہے. پر بیوی کو کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سہرے کے اوپر محنت کرے, یہ کہیں فرض نہیں لکھا ہوا. پر ہم تو چاہتے ہیں. آپ نے آگے سے بات بول دی, عزت کرو, رحمت کرو. آپ کو بتاتا ہوں میں, وہ اخلاقی طور پر ہے, فرضی طور پر نہیں ہے, پر ہم نے اس کو فرضی شکل اختیار کی نا. فرضی تو ہے ہی نہیں, اخلاقی ہے, فرضی نہیں ہے. اخلاقی تو یہ بھی ہے کہ باہر نکلتا ہوا کوئی بھی شخص ہو تو السلام علیکم کرنی چاہیے. کیا کیا؟ جو اب ملو کسی مسلمان کو تو سلام کرو,
یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سال ہجری پہلے کہہ دیا تھا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. یہ تو سنت آج جاری کی نا کرونا کی وجہ سے. تو کئی چیزیں ہیں جو ہم اپنی مرضی سے چھوڑ بیٹھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے SOPs تو 1442 سال پہلے دے دیے ہوئے تھے کہ ٹائم پہ گھر آیا کرو, آنکھیں نیچے رکھا کرو, عورت پردہ کیا کرو تاکہ پتہ لگے یہ پردے والی دار عورت ہے, خاندانی عورت ہے. ٹک ٹاک کا تو موسم آج چلا ہے. تو کلا لیمبذن فی الحطامہ, ہرگز نہیں اس شخص کو جو یہ غیبت کرتا ہے, تانے مارتا ہے اور اپنی ساری جسمانی طاقت دولت کمانے میں لگتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہی اس کو زندہ رکھے گی, تو سن لو ہم اس کو ایسی جگہ پھینکیں گے جو اس کو چوڑا چوڑا کر کے رکھ دے گی, ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی. نبذہ کہتے ہیں پھینک دینا, جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 کہ اہل کتاب والوں نے قرآن مجید کو, یعنی کہ ایک گروہ ایسا ہے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 101, اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پشت پیچھے پھینک دیا جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں. یہ پھینک دینا کہ جانتے ہی نہیں, اس کی دلیل آج دیکھ لو. اور حطامہ کہتے ہیں چورا چورا کر دینا, ریزہ ریزہ کر دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اصل میں یہ جہنم کا ایک عذاب ہے. وہ کون سا عذاب ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَامَةُ, تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے. اس کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے کہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہوگی. اگر اب آ گئی ہے سوٹی, اب سوٹی کی مار, اب آ گئی آخری آیات. نار اللہ الموقدہ, جو یہ کرے گا غیبت تانے مال جمع کرے گا اس عوض میں کہ وہ چاہے کہ اس کا نام زندہ رہے اور اس کی شکل چاہے اولاد نرینہ کی شکل میں ہو یا کسی بھی معاملات کی شکل میں, جو یہ سمجھے گا اب اس کی سزا سنو. یہ اللہ سزا سنا رہا ہے, میں نہیں. نار اللہ الموقدہ, ہم اس کو چورا چورا کر دیں گے. نار اللہ الموقدہ, اور اللہ کی سلگائی ہوئی آگ میں پھینکیں گے. اللہ کی سلگائی ہوئی آگ, پہلے میں ذرا یہ کلیئر کر دوں, آگ کی بہت سی قسمیں ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک چولہے کی آگ ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ یا اس کے نزدیک جاؤ جو آپ کا جسم سلگا کے رکھ دے گی, جھلسا دے گی اور آپ کی موت ہو جائے گی. اسی طرح ہوتی ہے اوون کی آگ, جیسے مائکرو ویو اوون, وہ آگ نظر نہیں آتی پر وہ ہوتی ہے پر وہ نظر نہیں آتی, وہ اس آگ سے تھوڑی تیز ہوتی ہے. اسی طرح سٹیل فرنس کی آگ لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے, اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے. اور پھر ایک ہے جہنم کی آگ, کالی آگ. مگر یہاں پر سننے والی بات ہے, اس درد کو محسوس کرو. یہاں نسبت دی گئی ہے اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ. وہ آگ نہیں, جہنم کی آگ کا لفظ نہیں ہے, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو اللہ نے سلگائی ہوگی. پھر بھی تم باز نہ آئے. یہ بات میں اس لیے اس انداز میں کر رہا ہوں کہ شاید آپ کا دل آج سے موم بن جائے کہ نہیں یار, میں نے اللہ کے کام پہ عمل کرنا ہے. میں آگ تو نہیں لا کے دکھا سکتا, یا اللہ تعالیٰ معجزے کی شکل میں آگ تو نہیں لا سکتا. قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باہر جاری کیا گیا وہ اسی شکل میں کیا گیا تاکہ ان لوگوں میں ڈر پیدا ہو. ڈرو, متقی بنو, ڈرو. تو یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ, اونچی آگ, سب سے بلند آگ, شدید تر آگ, التی تطلع علی الافئدہ, جو سیدھی جا پڑے گی تمہارے دلوں کو. یعنی کہ ایک وہ آگ ہے, اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا وہ ایک آگ ہے جو تمہارے جسم کو جھلساتی ہے پر اس کی رسائی تمہارے دل تک نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے تو تم مر چکے ہوتے ہو. پر یہ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی آگ, تمہارے کسی اعضاء کو نہیں چھوئے گی, سیدھی دل پہ جا پڑے گی, سیدھی دل پر حملہ کرے گی. یا میں جس کو مشاہدہ بھی کیا ہے, اب میں نے اس کا مشاہدہ بھی ڈھونڈا, وہ کیسی آگ ہوگی جو دل کو پڑے گی. اس کا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم ایکس رے دیکھتے ہیں. ایکس رے نہیں دیکھتے کہ ایک شعاع آتی ہے تو تمہارے اندر سے ہو کے باہر نکل جاتی ہے اور ایک تصویر لگا دیتی ہے. اندر سے ہو کے تو نکلی ہے پر تمہیں تو نہیں محسوس ہوئی, پر اس نے پورا چھاپا لگا دیا آگے. اس طرح ایک آگ ہوگی جو سیدھی دل پر جا پڑے گی. ریڈیشن جسے ہم بولتے ہیں, وہ جس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں نا ایکس رے روم, تو باہر لکھا ہوتا ہے کہ ریڈیشن سے آپ باہر چلے جائیں, آپ باہر چلے جائیں. وہ ریڈیشنز ہیں نا, وہ تمہارے اندر سے ہو کے نکل جاتی ہیں, تمہیں نظر بھی نہیں آتی.
اس طرح یہ سلگائی ہوئی آگ اللہ کی جو سیدھی تمہارے دل پر جا پڑے گی، یا دوسرے الفاظ میں کہوں جس کو میں نے سمجھا، وہ تمہارے دل کو چاٹے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو ان پر یہ آگ ہم بند کر دیں گے، جس طرح تندور بند کر دیا جاتا، وہ تندور اندر ہی بند ہوگا اور اندر ہی اندر وہ ہیٹ گرم ہو جائے گی، جیسے مائکرو ویو اوون ہوتا ہے، اندر ہی اندر گرم ہوگا۔ فی عمد ممددہ، جب وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوگی۔ اس کا بھی مشاہدہ میں نے ڈھونڈا کہ کیا ہوگی لمبی لمبے ستونوں والی آگ۔ ایٹم بم کا مشاہدہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ، جو چائنا میں ہیروشیما پہ یا ناگاساکی پہ گرا تھا۔ جب وہ پڑتا ہے تو ایک دھماکہ جہاں ہونے کے بعد وہ ایک بادل بنتا ہے اوپر جا کے، وہ ایک لمبا سا، اور اوپر جا کے وہ بادل کی شکل بنتا ہے۔ جو لوگ دیکھ چکے ہوں گے ان کو تو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا، یہ لمبے لمبے ستون اس طرح کے لمبے لمبے ستونوں میں بند ہوا جاتا ہے۔ یہ ایٹم ایکسپلوژر، اس میں مجھے یہ واضح ہوئی کہ یہ لمبے لمبے ستونوں والا ہوگا اس طرح کا دھماکہ، کیونکہ ایک دھماکہ ہوتا ہے تو ایک پریشر نکلتا ہے، ایک ریڈیشن نکلتی ہے، کئی جگہ جو ہوتی ہے نا اس کی، وہ گھاس وغیرہ یا کوئی ایسی جگہ وہاں اڑا کے رکھ دیتی ہے، تو یہ ریڈیشن اب اس دھماکے کو 1,00,000 کے ساتھ ضرب کر دو، یہ ہے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، نار اللہ المؤصدہ، نار اللہ المؤقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ تم جو دوسری آگیں دیکھتے ہو ان کے مشاہدے کم ہیں، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو سیدھی دل پر جا پڑے گی۔ اس کا مشاہدہ ایکس رے میں دیکھا جا سکتا ہے، ایکس رے کی ریڈیشن تمہارے میں سے ہو کر نکل جاتی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، اسی طرح وہ آگ تمہارے جسم کو نہیں چھوئے گی، سیدھا دل پر پڑے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو تمہارے دلوں کو چاٹے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ تمہیں بند کر کے رکھ دیں گے، اس طرح جس طرح اوون میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فی عمد ممددہ، جب وہ آگ لمبے لمبے چوڑے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے، جس کا میں نے آپ کو مشاہدہ کیا ایٹم بم کی طرح۔ جب ایٹم بم گرتا ہے تو ایک کلاؤڈز بنتا ہے، بادل بنتے ہیں اوپر جا کے، ایک لمبے پلر کی شکل میں۔ اس طرح لمبے لمبے ستونوں میں ہم تمہیں بند کر دیں گے، یہ مشاہدہ تمہیں واضح ہو جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اس صورت کا حاصل کیا ہے؟ یہ 2 منٹ کی بات کو سمجھنا ہے۔ اگر سورۃ العصر کا راستہ اختیار کرو گے، صراط المستقیم پہ چلو گے، تو 4 سٹیشنوں سے گزرنا پڑے گا، گزر جائیں گے، گزر تو رہے ہیں، گزرنا پڑے گا۔ کون سے سٹیشن؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا اور حق کو کہنا پڑے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا پڑے گا کہ یہ جو تم نے آباء و اجداد کے معاملات شروع کیے ہیں کو بند کرو، یہ جو تم مجھے اپنی جنرل ٹاک کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہو، میرے سے غیبت کرنا بند کرو، میں نے اس کی سزا سنی ہے۔ نار اللہ المؤقدہ فی عمد ممددہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، مجھے ایسی آگ میں جھونک دیا جائے گا کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں، ورنہ دنیا کی اس پستی کا یہ حالت ہوگی کہ رسوائی ملے گی، اور رسوائی کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی کہ میں صرف غیبت ہی کیا کروں گی، لوگوں کی عزت پہ حملہ ہی کیا کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میری عادت بن جائے گی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، پھر وہ تو منافق ہو گیا، کٹر منافق ہو جائے گا، تو پھر اپنی ساری توانائی وہ کہاں لگائے گا؟ مال کمانے میں، اور مانگے گا کیا؟ اپنا نام، اسی کو زندہ رکھنے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرے گا، زکوٰۃ اور صدقات کے معاملات کو ختم کر دے گا، اور اپنی بیماری کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں لگا دے گا، اور اپنا نام چمکانے کے لیے اپنے بیٹے کے اوپر پیسہ لگائے گا، اور ایسی ایسی باؤنڈریز سائڈوں پہ کھڑی کر دے گا تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ملے۔ یہ سورۃ التکویر میں بیان کر چکا ہوں۔ اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیت کہاں لگائے گا؟ مال کمانے میں، اور آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر کیا حال ہوگا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ نار اللہ المؤقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ہرگز نہیں،
اس کو تو ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے گا جو اس کو چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ جو تمہیں کیا معلوم یہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جا پہنچے گی، اور یقین جانو تمہیں اس کے اندر بند کر دیا جائے گا اور لمبے لمبے ستونوں میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہوگا پھر تمہارا آخرت کا حال اگر تم غیبت کرو گے، غیبت سنو گے، اور کیونکہ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں اپنے ہر مضمون کے شروع میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، مگر اکثر نہیں کہہ پا رہا۔ جب بات کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات کرو دنیا کی بات نہیں کر رہا، کاروباری بات نہیں کر رہا۔ کاروباری باتوں کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور بات کرنی ہے تو جب بات کرو قرآن کرو، جب بحث کرو قرآن کی کرو، جب گفتگو کرو قرآن کرو۔ تو ایک خاص نسبت بھی یاد رکھیے گا، سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات اور سورۃ القاریہ، اور اسی طرح یہ گروپ بن گیا، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، اور اسی طرح سورۃ التکاثر، مال کمانے والی ایک حسد، والعصر، یہ دیکھو یہ اس پل سے گزرو، اور سورۃ الہمازہ، نہیں گزرو گے تو یہ جاگ پھرو گے اپنے اس موت کے منہ میں۔ اس کا ایک اور مشاہدہ میں آپ کو بتا دوں، الہاکم التکاثر، ایک دوسری سے بھر جانے اور دنیا کے عیش و نام حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا۔ اسی کی دوسری شکل، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال اکٹھا کیا اور اسے گنتا رہا۔ یہ دیکھو کتنے مشاہدے آپس میں مل رہے ہیں۔ اس صورت میں کیا کیا گیا تھا سورۃ التکاثر میں، کہ جو صرف مال کو کمانے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی حسد میں لگا رہتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اسی میں غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں کیا کہا گیا؟ جس نے مال کو اکٹھا کیا اور اسے گنتا رہا۔ دونوں صورتیں آپس میں کتنی انٹرلاک ہو رہی ہیں۔ اس صورت میں کہا گیا سورۃ التکاثر میں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین، یقین جانو تم دوزخ کو دیکھو گے، ضرور دیکھو گے، یقین جانو تم بالکل دیکھو گے۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ کَلَّا لَیُنبَذَنَّ، ہرگز نہیں، تمہیں ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے گا جو تمہیں ریزہ ریزہ کر دے گی۔ تمہیں کیا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جا پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الزلزال قرآن مجید کو چوتھائی حصہ قرار دیا تھا۔ کیوں؟ سورۃ التکاثر کو پڑھنا 1000 آیت کے مساوی ہے۔ کیوں؟ سورۃ العصر اتنی اہم کیوں؟ اس کا مطلب یہاں پر جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا انذار آخرت اپنے کلائمیکس پر پہنچ چکا ہے۔ اتنی سخت گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ اتنی سخت گفتگو کیوں ہو؟ کیونکہ فلم بڑی اچھی چل رہی تھی، بڑا مزے سے کام چل رہا تھا۔ دیکھو وہ جنت، دیکھو وہ آدم کی زندگی، کیا وہ مزے سے گزار رہے تھے، وہ بنی اسرائیل کی قوم طاقتور، کیسے مزے سے یہاں پر کلائمیکس پہ بات پہنچ چکی ہے۔ اس لیے تو سورۃ الزلزال کو کہا گیا چوتھائی، قرآن مجید قرآن کی چوتھائی یا نفس قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سی باتیں اکٹھی ہو گئی۔ سورۃ التکاثر 1000 آیت کے مساوی قرار، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں صورتیں پوری کلائمیکس میں پہنچی ہیں، بات بڑی سخت ہو رہی ہے، اس میں کوئی نرم گفتگو نہیں ہو رہی۔ کیوں گفتگو نرم نہیں ہو رہی؟ کیونکہ نرم گفتگو کر چکے ہیں۔ والعصر ان الانسان ہے، اور یہ بات لکھ دی گئی ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی غور و فکر والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ جو یہ 4 کام نہیں کرے گا ہر انسان خسارے میں ہے۔ تو حق یہی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بات کہو اور بتاؤ۔ اگر تم یہ قرآن نہیں سمجھو گے تو یہ پڑے گی، اور سمجھ کر بھول جاؤ گے، بہانے بناؤ گے، تو پھر اس میں اور درد پیدا ہوگا، اور پھر بہانے بنانے کے بعد اس میں اپنے بہانے سوچو گے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اور بہانے، ایک ہوتے ہیں اپنے مشاہدے اس میں ڈال کے یہ کام کرو گے، تو پھر اس کا درد یہ ہوگا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔